بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صبر، حلم اور عدل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، زندگی میں سب سے بڑا جہاد انتقام سے نہیں درگزر سے جیتا جاتا ہے۔ جو انسان غصے کے وقت خود پر قابو پا لے وہی دراصل فاتح ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ جنگ جمل کے خاتمے کے بعد امت کی حالت کیا تھی، کیسے خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دلوں کے زخموں پر مرہم رکھا تھا اور مسلمانوں کو باہم جوڑنے کے لیے صلح و معافی کی راہ اپنائی تھی۔ آج ہم خلافت علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے سال کے آغاز کی بات کر رہے ہیں، جہاں حالات آہستہ آہستہ امن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میدانوں سے تلواریں واپس نیام میں جا چکی تھی، مگر دلوں میں فاصلہ ابھی باقی تھا۔ ایسے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا قدم مصالحہ اور عدل کی بنیاد پر اٹھایا۔ بصرہ وہ مقام تھا جہاں جنگ جمل کا سب سے بڑا امتحان پیش آیا۔ وہی شہر اب امن اور اصلاح کا مرکز بننے جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ کے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، فرمایا کہ کسی کو اس کی سابقہ مخالفت پر سزا نہ دی جائے، کیونکہ مقصد انتقام نہیں امت کا اتحاد ہے۔ ان کا عدل ایسا تھا کہ دشمن بھی خاموش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے زخمیوں کے علاج کا انتظام کیا، قیدیوں کو رہا کیا اور بیت المال سے ان لوگوں کے لیے مدد کا حکم دیا جن کے گھر اجڑ گئے تھے۔ یہ سب کچھ اس امید کے ساتھ کیا گیا کہ امت ایک بار پھر وہی بھائی چارہ حاصل کر لے جو مدینہ کے ابتدائی دور میں دیکھا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ لوگوں کے دلوں کو نرمی سے جیتو، کیونکہ سختی سے صرف نفرت بڑھتی ہے۔ ان کے یہ الفاظ تاریخ میں عدل کی علامت بن گئے۔ بصرہ میں جب حالات سنبھلنے لگے تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں قیام کیا تاکہ انتظامی امور بہتر طریقے سے چل سکے۔ انہوں نے خطبوں میں بار بار لوگوں کو باہمی محبت، عدل اور اطاعت الہی کی تلقین کی۔ امت کے فضا اب سکون کی طرف لوٹ رہی تھی، مگر شام کے افق پر ایک نیا بادل اٹھ رہا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آنے والے خطوط اور اختلافات نے ایک نئے فتنے کی بو دے دی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس فتنہ کو امن کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ خلافت علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے سال کا باب ہے، صلح، درگزر اور عدل کا سال۔ ایک ایسا دور جہاں جنگ کے زخموں پر صبر اور حلم کی مرہم رکھی گئی۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سچے رہنما وہ ہوتے ہیں جو تلوار نہیں معافی سے امت کو جوڑتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بصرہ میں انتظام اصلاحات خلافت علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے سال کی دوسری کہانی پر، جہاں ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس طرح بصرہ کے نظام حکومت کو عدل و انصاف کی بنیاد پر دوبارہ منظم کیا تھا، اور کیسے انہوں نے بیت المال اور عہدیداروں کے لیے نئے اصول متعین کیے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور حق آواز اردو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی تاریخ کی یہ سچی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔